السلام علیکم اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. آج کے درس میں آپ حضرات کے سامنے جس آیت کریمہ کو پڑھایا گیا، یہ آیت کریمہ سورہ نساء کی آیت نمبر 77 ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ایک حقیقت کو بیان کیا، اور یہ حقیقت وہ حقیقت ہے جس کو ہر انسان سے آمنا سامنا کرنا ہے. اور اس حقیقت کو چاہے وہ کسی بھی مسلک کا، کسی بھی دین کا ماننے والا کیوں نہ ہو، اس حقیقت کو اسے ماننا پڑے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو اس انداز سے رکھا ہے کہ اس چیز نے روئے زمین پر آج تک کسی کو نہیں چھوڑا ہے، چاہے وہ بڑا سا بڑا نبی ہو یا بڑا سا بڑا رسول ہو، چاہے وہ دنیا کا کتنا بڑا سا بڑا تدبیر کرنے والا کیوں نہ ہو، لیکن اس چیز نے ہر تدبیر کو اور ہر بڑے کو اس نے اپنے دبوچے میں لے لیا ہے، اور اس کا نام ہے موت. یہ حقیقت ایک ایسی سچائی ہے کہ ہر انسان کو اس سچائی کا سامنا کرنا ہے، اور اس کے لیے انسان کتنی بھی تدبیر کر لے اس کے خلاف، لیکن یہ چیز اپنے وقت مقررہ پر ہر انسان کے پاس آ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت. لوگو اینما تکونوا، اینما کہتے ہیں عربی زبان میں جہاں کہیں بھی ہو. اینما تکونوا، لوگو تم جہاں کہیں بھی ہو، یدرککم الموت، موت تم کو آ کر رہے گی. موت تمہیں، اس کا مطلب یہ ہے یدرک، ادرا کا یدرک کو کہتے ہیں پانا، یعنی موت جہاں کہیں بھی تم موت سے بھاگو، یہ موت تمہارے پیچھے پیچھے بھاگ کر تمہیں پالے گی. جس طریقے سے ایک بچہ جو ہے اپنے باپ سے جو ہے بھاگتا ہے، باپ نہیں پکڑنا بول کر، پھر کیا کرتا ہے باپ برابر اس کے پیچھے بھاگتا ہے. بچہ سمجھتا ہے میرے پیچھے باپ نہیں ہے، میں جہاں چاہے بھاگ سکتا ہوں، لیکن اچانک باپ کیا کرتا ہے اسے پکڑ لیتا، کہاں سے کیا کے پکڑ لیتا. اب بچہ بتا رہے میں ابا سے چھپ کے بھاگ گیا تھا، پھر ابا کو سب کیسا مل گیا. یہ موت بھی ایسے ہی ہے، یہ آپ سے جو ہے کھیل کود کرتی ہے. کبھی کبھار کھیل کود میں یہ موت جو ہے آپ سے غائب ہو جاتی ہے، آپ سمجھتے ہو کہ موت اتنی ہے نا، اچانک پھر یہ موت آپ کے سامنے ایسے آ کے آپ کو پکڑ لیتی، دبوچ لیتی ہے کہ پھر آپ چھوٹ نہیں سکتے ہو. اللہ نے یہی بات حقیقت میں کہا، اللہ نے اینما تکونوا یدرککم الموت، لوگو تم جہاں کہیں بھی ہو یہ موت تمہیں دبوچ لے گی، تمہیں پا لے گی. اس طریقے سے شکار، شیر کا جب شیر شکار کرتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اگر اس کے منہ سے اگر کوئی شکار چھوٹ جاتا ہے تو شیر اس وقت تک سکون حاصل نہیں کرتا جب تک کہ وہ اس کے سامنے نہ آ جائے. تو ایسے ہی ہے، موت بھی ایک شکاری کی طرح ہمارے ساتھ شکار کرتی ہے. جب تک شکار نہیں ملتا تو اس شیر کو سکون نہیں پڑتا ہے. یہ موت بھی ایسی ہی شکاری ہے. اللہ نے کہا اینما تکونوا، تو لوگو تم جہاں کہیں بھی رہو یہ موت تمہیں آ کر رہے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشْيَدَةٍ، اگر تم اس موت سے بچنے کے لیے، اس چیز سے بچنے کے لیے اگر تم مضبوط قلعوں میں بھی اپنے آپ کو بند کر لو. بروج کہتے ہیں قلعے، بروج مشیدہ، اگر اس موت سے بچنے کے لیے تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بند کر لو، یہ وہاں بھی آئے گی. مضبوط قلعہ یعنی ایسا قلعہ، بروج مشیدہ کہتے ہیں ایسا قلعہ جس میں ہوا بھی داخل نہ ہو. ہوا بھی داخل ہونا ممکن نہ ہو. اگر تم اپنے آپ کو ایسے قلعے میں بند کر لو اس موت سے چھوٹنے کے لیے، اس موت سے چھٹکارے کے لیے، اللہ نے کہا یہ موت وہاں بھی آئے گی.
یہ دیکھیں کہ ارے بندہ جو ہے اتنے مضبوط قلعے میں بند ہو گیا، میں کیسے داخل ہوں؟ نہیں، یہ اچانک یہ موت ایسی جگہ بھی داخل ہوتی ہے جہاں انسان تو ہوا سے بھی انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے، یہ وہاں سے گھس کر انسان کو پا لیتی ہے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ۔ آگے اللہ نے ایک اور حقیقت بیان کی منافقین کے سلسلے میں۔ منافقین جو ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ اور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ان منافقین کے چولے میں تم مت پڑو، اس لیے کہ منافقین بڑے خطرناک ہیں۔ اللہ نے کہا وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ یہ منافقین ایسے ہوتے ہیں کہ اگر انہیں کوئی اچھائی ملتی ہے، کوئی بھلی چیز ملتی ہے، کوئی ان کا فائدہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، ارے جو ہم کو یہ اچھائی ملی ہے نا یہ رب کی طرف سے ملی ہے۔ جی اب اس کے برخلاف وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر انہیں کوئی نقصان پہنچتا، کوئی تکلیف پہنچتی، کوئی لاس ہوتا تو کہتے یقولو هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، کہتے اے محمد یہ نقصان تو ہمیں جو ملا ہے تیری طرف سے ملا ہے۔ ہاں فائدہ ملے تو اللہ کی تعریف، اور نقصان ملے تو کہاں پہ آ رہا؟ نبی پر آ رہا۔ نبی کو ہوتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو نقصان ہمیں ملا ہے یہ تیری طرف سے ملا ہے۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اے نبی ان منافقوں سے تم کہو لوگوں زندگی میں تمہیں جو بھی نفع ملتا ہے، نقصان ملتا ہے، یہ صرف اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، معلوم یہ ہوا زندگی میں انسان کو اگر کوئی فائدہ ملتا ہے تو یہ بھی رب کی طرف سے ہوتا ہے، اور نقصان ملتا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، اللہ نے کہا یہ منافقین کو کیا ہو گیا، ان کی عقل کہاں مارے گئی؟ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، یہ کسی بات کو کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ تھرڈ کلاس کہا یہ منافقین ان کو کیا ہو گیا؟ لَا يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، یہ کسی بات کو سمجھتے کیوں نہیں؟ یہ کب انسان یہ کب کہتا ہے کسی آدمی کو بار بار سمجھانے کے بعد کوئی آدمی نہیں مانتا تو بولتا ارے کیا پاگل آدمی ہے کیا، اتنا باتیں مجھے سمجھتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی منافقوں کے بارے میں یہی بات کر رہے ہیں، یہ منافقین کو کیا ہو گیا، اتنی باتیں سننے کے بعد بھی کسی بات کو سمجھ سکتے نہیں یہ لوگ۔ اس میں اللہ نے ان کی حقارت بیان کی، ان کی تحقیر بیان کی۔ تو معلوم یہ ہوا عقیدے کی ایک بہت بڑی اہم بات ہم کو اس آیت سے ملی، وہ کیا ہے؟ زندگی میں اگر کوئی نفع ملے، کوئی نقصان ملے تو عقیدہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ اس نقصان کا تعلق بھی اللہ سے ہے اور اس نفع کا تعلق بھی اللہ سے ہے۔ بس اوقات کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پر اچھا خاصا کاروبار چل رہا تھا، روزانہ ماشاءاللہ 1-1.5 لاکھ کا کاؤنٹر ہو رہا تھا، جی اچانک کیا ہو گیا، 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا کاؤنٹر 100-200 میں ہو گیا۔ اب کیا بولتا، 1-1.5 لاکھ کا کاؤنٹر تھا جب تک خوش تھا، ارے میرا اللہ مجھے بہت نواز رہا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جیسے کاؤنٹر 100-200 پہ ہو گیا، اب صاحب 1-1.5 لاکھ کا کاؤنٹر تھا، یہ 100-200 کاؤنٹر ہو گیا، یہ کون کیا کرے کہ مثال میرے خلاف، یہ لوگاں جو ہے میرے بارے میں کیا کیا ہے وہ لوگاں کرے کہ مثال ذرا کچھ بھی دم کر کے پھوکو نہ مثال۔ اب یہ دم کرنے والے جو ہے موقع پا کر جو ہے بیچارے کی جیب پوری ہلکی کرتے۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے نفع اور نقصان کا تعلق ہی اللہ سے ہے۔ آپ کو 1.5 لاکھ کا کاؤنٹر مل رہا تھا، یہ اللہ کا فضل تھا آپ پر، جی اگر آپ کو 100-200 کا کاؤنٹر مل رہا ہے یہ سمجھیے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، آپ اسے یہ کہہ کے ہضم کریں کہ نہیں بھائی یہ سب اللہ کی طرف سے۔ نقصان مل رہا تھا یہ بھی اللہ کی طرف سے، میں مانتا ہوں نفع میں تو یہ بھی اللہ کی طرف سے، ہضم کرنا چاہیے اس کو، ہضم نہیں ہوتا لیکن ہضم کریں اس کو آپ، قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ کہہ کر ہضم کر لیں۔ اب آئیے پہلی آیت پہلی حقیقت پر ہم پہنچتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ، لوگوں تم جہاں کہیں بھی ہو یہ موت تمہیں آ کر دبائے گی، دبوچ لے گی۔ اس سلسلے میں صحیح مسلم کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں جس میں اللہ کے نبی نے موت کی حقیقت کو ایسے بیان کیا۔ کہا صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم نے فرمایا کہ ہر انسان کے پیچھے موت ایسے دوڑ کر آتی ہے جیسے اس کا رزق اس کے پیچھے دوڑ کر آتا ہے۔ کیا مطلب؟ نبی نے فرمایا کہ ہر انسان کے پیچھے اس کی موت ایسے دوڑ کر آتی ہے جیسے اس کا رزق
اس کے پیچھے دوڑتا ہے. کیا معلوم ہوا کہ ہر انسان کا رزق اس کے پیچھے دوڑ کا آتا ہے. کبھی کبھار اس دوڑ میں کیا ہوتا ہے, انسان موت سے آگے بڑھ جاتا ہے اور موت پیچھے ہوتی ہے. اور کبھی کبھار کیا ہوتا ہے, اس دوڑ میں انسان کی دوڑ کمزور ہوتی ہے اور موت کی دوڑ آگے بڑھ کر اسے دبوچ لیتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر انسان کے پیچھے ایسی ہوتا ہے کہ موت اس کے پیچھے دوڑ کا آتی ہے, دوڑ کا آتی ہے. اس دوڑ میں کبھی کبھار انسان آگے بڑھتا ہے اور کبھی کبھار اس دوڑ میں انسان تھک کر پیچھے ہوتا ہے اور موت اس پر غالب آ جاتی ہے. زندگی میری اور آپ کی ہے, ایک دوڑ ہے. کس کے ساتھ؟ موت کے ساتھ. اگر موت کو اگر ہم شکست دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ارے موت ہم سے جو ہے ہار گئی. نہیں, یہ ایسی دشمن ہے, شکست کھانے کے بعد بھی یہ آپ کا ایسا پلٹ وار کرتی ہے کہ آپ کو پھر سنبھلنے کا موقع نہیں دیتی ہے. جی, یہ موت اتنی خطرناک چیز ہے کہ اگر شکست کھاتی ہے تو اتنا خطرناک پلٹ وار کرتی ہے آپ پر کہ آپ کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیتی ہے موت. اللہ اکبر. جو مثال میں دے رہا ہوں اس مثال پر غور کریں تو یہ ہر انسان کے ساتھ ایسا معاملہ ہے کہ موت اس کے پیچھے دوڑ کا آتی ہے. اب یہاں پر ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو آیت کریمہ جو نازل کی گئی اس سورے کے اندر, اس پارے کے اندر, پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کے بارے میں ترغیب دلائی. اس کے فوری میں اللہ نے موت کا تذکرہ کیا. کیوں کیا؟ سوال یہ کیوں کیا؟ حالانکہ جہاد کا تذکرہ آ رہا تھا, اس کے فوری میں اللہ نے موت کا تذکرہ کیا. کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا بتانے کا مقصود یہ ہے, لوگوں تم جہاد کر کے مرو تب بھی موت آنے والی ہے, بغیر جہاد کر کے مرو تب بھی موت آنے والی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ موت تو آنے والی ہے, یہ تو طے ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اگر جہاد کر کے مرو گے تو شہید کی موت مرو گے, اور ایسے ہی مرو گے تب بھی موت ملے گی تم کو. تو در حقیقت دونوں ہاتھوں میں تمہیں مرنا ہے, چاہے جہاد کرو یا نہ کرو, موت تو ملنے والی تمہیں. تو بہتر یہ ہے کہ تم جہاد کر کے مرے تو اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارا ایک مقام ہوگا, اور ایسے ہی مر جاؤ گے تو پھر تمہیں جو ملنا ہے وہ تو ملے گا. تو در حقیقت اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم کیسا بھی کرو اس جہاد سے اپنے آپ کو پیچھے رکھ لو, لیکن موت تو تمہیں آنے والی ہے, لہذا اس موت کی تیاری کر لو. اب یہاں پر قرآن مجید کی ایک اور آیت کریمہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں, جو سورہ رحمان کی بڑی مشہور معروف آیت کریمہ ہے, جس پر اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کی آیت میں فرمایا کل من علیہا فان, اس زمین پر جو بھی انسان ہے ہر ایک فنا ہونے والا ہے. جی, یہ اللہ کی حقیقت ہے. اللہ نے حقیقت بیان کی کہ روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے سب فنا ہونے والی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اس روئے زمین پر اگر کسی کی ذات رہے گی تو صرف رب کی ذات ہے جو کبھی اسے موت نہیں آئے گی. اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت کریمہ میں یہ بات بیان کی جو سورہ جمعہ کی آیت کریمہ ہے. اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اللہ نے کہا لوگوں اس بات کو جانو, اے نبی آپ لوگوں سے کہو کہ لوگوں جس موت سے تم بھاگتے ہو, جس کا نام سننے سے تم پرہیز کرتے ہو, فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ, یہ تم سے ملاقات کرنے والی ہے. معلوم یہ ہوا اس موت سے تمہیں ملاقات کرنی ہے, بہت جلد کرنی ہے. یہ موت تم سے ملاقات کرتے رہے گی. اور اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت میں آپ نے فرمایا اکثروا ذکر حادم اللذات یعنی الموت. نبی نے فرمایا لوگوں لذتوں کو, خواہشات کو ختم کرنے والی چیز موت کو زیادہ یاد کرو. ہاں, یہ عجیب غریب معاملہ ہے. اللہ نے بھی کہا کہ لوگوں خواہشات کو توڑنے والی چیز. معلوم یہ ہوا کبھی کبھار آپ کے ذہن میں اگر دل میں خواہشات پیدا ہو رہی ہیں تو اس خواہشات کو ختم کرنے والی چیز صرف ایک ہے, موت ہے. وہ اگر آپ کو خواہش پیدا ہو رہی ہے دنیا میں کس چیز کی, گاڑی ہونا, بنگلہ ہونا, ایک بار موت کو یاد کر لو تو کیا ہوگا, خود بخود وہ خواہشات آپ سے ختم ہو جائے گی. تو اللہ کے رسول نے کہا لوگوں لذتوں کو, خواہشات کو توڑنے والی چیز موت کو زیادہ یاد کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جو کوئی آدمی زندگی کی تنگی کا شکار ہو کر اگر پریشان ہوتا ہے تو اس آدمی کو موت
तसल्ली देती है। नहीं बंदे तू तसल्ली दे, इसलिए कि जिंदगी की तंगी तेरे लिए बेहतर है। क्यों? इसलिए कि जब मैं तेरे पास आऊंगी ना, तेरे पास कुछ नहीं रहेगा सिवाय 2 गज जमीन के और सफेद कपड़ा कफन। ये तेरे पास होगा, इतना होगा तेरे पास, कुछ नहीं होगा बाकी। मैं तेरे पास आऊंगी तो सादे कपड़े तेरे पास लेकर आऊंगी, और तेरे पास जब आऊंगी ना तो फिर 2 गज जमीन में तुझे जाना है, ये सब तेरे लिए नामुनासिब है। ये मौत पैगाम देती है इंसान को, इसीलिए इंसान को चाहिए 2 गज जमीन के लिए और 3 कपड़ा कफन, जी इसकी तैयारी के लिए, बस यही उसका जिंदगी का तोशा है। तो अल्लाह ने इस आयत में हकीकत बयान की है, और इस हकीकत को मानना हर इंसान के लिए जरूरी है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इस आयत करीमा से जो पैगाम दिया गया है उसे समझकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।